بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ تھا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے گئی تھی، تو وہاں پہ میں نے عمرے کی نیت سے میں نے طواف اور صفا مروہ تو کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد میرا دل چاہتا ہے کہ میں نیت نہیں کی تھی، اس کے علاوہ میں صفا مروہ کر سکتی ہوں یا نہیں؟ طواف کا تو مجھے پتا تھا کہ طواف تو ہو سکتا ہے، جی تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم بغیر عمرے کی نیت کا ہم صفا مروہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا مجھے جواب بتا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ یوٹیوب یہ بتاتا ہے کہ 75% لوگ ہمارے ویورز ہمارے چینل کے سبسکرائبر نہیں ہیں، تو براہ کرم ہمارے چینل کے سبسکرائبر بن جائیے۔ آپ دیکھتے ہیں اس چینل کو، اگر اس سے آپ علم حاصل کرتے ہیں اور یہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کے مسائل کا حل آپ تک پہنچاتا ہے، تو براہ کرم اسے کم از کم سبسکرائب کر کے ہی سپورٹ کر دیجئے۔ اصولی طور پر تو آپ جوائن ممبرشپ اسکیم کے ذریعے اسے سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ جوائن ممبرشپ کے ذریعے اسے سپورٹ نہیں کرنا چاہتے، آپ کی مرضی ہے۔ ہم تو چاہیں گے کہ آپ جوائن ممبرشپ اختیار کریں، لیکن کم از کم سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ سبسکرائب تو فری میں ہوتا ہے یار، پلیز کر لیجئے۔ اچھا، بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ انہوں نے عمرہ کیا، سعی کی، اور پھر اس کے بعد نفلی سعی کا کیا حکم ہے؟ ایک آدمی نفلی طواف تو کر سکتا ہے، لیکن سعی بھی کر سکتا ہے یا نہیں؟ میں لے کر چلتا ہوں آپ کو فضیلت الشیخ ڈاکٹر خالد المصلح کی محفل میں، ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے۔ لكني لا أسعى، هل يلزم بعد الطواف أن أسعى؟ هل يلزم بعد طواف کے بعد جو نفلی طواف ہم کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہم سعی کر سکتے ہیں؟ التطوع بالسعي لم يرد. التطوع بالسعی لم يرد فيه شيء۔ شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ نفلی طواف کرنے کے بعد بیت اللہ کا 2 رکعت پڑھنا تو اللہ کے رسول سے یہ مسنون عمل ہے، لیکن سعی کرنا طواف کے بعد مسنون نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کوئی دلیل نہیں پیش کی جا سکتی۔ في حديث وإنما هو تابع لطواف الحج اور طواف الحج او العمرہ، شیخ فرما رہے ہیں کہ اس سعی کا جو تعلق ہے وہ عمرے اور حج کے ساتھ ہے، طواف کے بعد۔ وأما التطوع بالسعي بعد طواف النافلة غير مشروع۔ یہ غیر مشروع ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ طواف کریں اور طواف کے بعد سعی کریں، یا جس طریقے سے طواف کرتے ہیں اسی طریقے سے ایک عورت یا ایک مرد جا کے صفا مروہ اور مروہ سے صفا سے مروہ کا جانا اور مروہ سے صفا کی طرف آنا، یہ 7 چکر کہلاتے ہیں۔ تو 7 چکر اگر آپ نفلی کر رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ حج کا مسنون طریقہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، بہرحال حج عمرے کا مسنون طریقہ۔ ولهذا لا يتقرب الله تعالى بالسعي۔ اللہ رب العالمین نے اس سعی کا جو تعلق رکھا ہے وہ عمرے اور حج سے رکھا ہے۔ ان الصفا والمروه من شعائر فمن حج البيت او اعتمر، تو اس سعی کا تعلق اللہ رب العالمین نے حج اور عمرے سے رکھا ہے۔ تو یہ آپ اگر عمرہ اور حج کر رہی ہیں تب تو آپ طواف کے ساتھ سعی کریں، لیکن اکیلے سعی کرنا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ان يطوف بهما فمن تطوع خيرا فإن، تو یہ جو نفلی عبادت آپ سعی کو سمجھ رہی ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور اسی پر اہل علم کا تمام علماء کا اجماع ہے۔ آپ اگر آپ نے طواف کیا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ ولا تحتاج الى سعی بین الصفا والمروہ، تو آپ صفا اور مروہ کے درمیان ہر طواف کے بعد جانا یا دوڑنا، وہاں پر چلنا، سعی کرنا مسنون عمل نہیں ہے۔
وليس مشروعا لها، بل الذهاب للمسعى في هذه الحال يكون من المحدثات بدعة. اللہ اکبر. شیخ فرمانے کی تو بدعت ہے. آپ کا یہ سوچنا کہ میرا یہ جی چاہتا ہے، ہر آدمی اگر اپنی منمانی کرنا شروع کر دے تو پھر دین کی اصل جاتی رہے گی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اگر کوئی کام ایسا کرتا ہے ہمارے اس دین میں جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو کیا ہے وہ رد ہے، مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سعی، طواف کے بعد سعی کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، مسنون عمل نہیں ہے، بلکہ آپ کا یہ سمجھنا کہ یہ افضل عمل ہے تو یہ بدعت ہے، یا میں کرنا چاہتی ہوں. اگر کوئی کہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں تو ایسے شیطان نے نیک ایسے کام سجھا دیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہ گئے ہوں. ارے بھائی نہیں، اگر اس میں کوئی فضیلت ہوتی تو اللہ رب العالمین اس کو طواف کے ساتھ بھی بیان فرما دیتے. تو آپ علیہ السلام نے سعی ضرور کری ہے لیکن وہ عمرے میں کی ہے. آپ علیہ السلام نے سعی ضرور کری ہے لیکن وہ طواف، حج کے طواف یا عمرے کے طواف کے بعد کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق ان اعمال کو کرنے کی توفیق بخشے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں، اور جو ثابت نہ ہوں اللہ رب العالمین ہمیں ان سے دوری اختیار کرنے کا سبب بنا دے. اپنا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے پلیز. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.